من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سب مل کر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. میرے لیے یہ خوش قسمتی کا باعث ہے کہ میں سیوا سادات میں مدرسے کے اندر علماء، فضلاء اور دینی طلاب اور علاقے کے معتبر سادات اور عمائدین کے درمیان آج یہ توفیق پا کر حاضر ہوا ہوں کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے طالب علمانہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور مدرسے کی اس نورانی اور معنوی فضا سے ہم سب استفادہ کرتے ہوئے دین کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھ سکیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، سب مل کر ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. چونکہ ہم ایک مدرسے میں ہیں، مدرسہ علم کا مرکز کہلاتا ہے. مدرسہ وہ مقام ہے جہاں سے معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں. مدرسہ وہ مقام ہے جہاں پر ایسی نسل کی پرورش ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر گمراہیوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو چیر کر اللہ کی ہدایت کی نورانیت کو بکھیرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو نورانی کر کے انہیں زمین سے اٹھا کر عرش پر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے مدرسے میں اسی فضا کے حساب سے ہی بات کرنی چاہیے. اس لیے جو میں نے ابھی حدیث کے ایک چھوٹے سے مختصر سے جملے کا انتخاب کیا ہے، اسی پس منظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے یہ بات سنی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ وارث کس چیز میں ہوتے ہیں؟
اگر ہم انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو دیکھیں اور قرآن کریم میں انبیاء کی بعثت کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے اس پر غور کریں تو ہمیں انبیاء کے کردار کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کردار کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ایک عالم کے کردار کو سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے انبیاء کو کس مقصد کے لیے اللہ نے مبعوث کر کے قرآن میں اس بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ قرآن کریم میں اس مفہوم کے ساتھ کئی آیات ہیں، لفظوں میں بعض جگہ اختلاف ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے، اور کئی جگہ اسی مضمون کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ان انسانوں کے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجتا ہے یا بھیج رہا ہے یا بھیج چکا ہے جو انہی کے درمیان پیدا ہوا ہے، انہی کی طرح سے کھاتا پیتا ہے، انہی کی طرح سے شادی کرتا ہے، انہی کی طرح سے باقی تمام انسانی خصوصیات کا حامل ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یزکیہم، اور اس یزکیہم کے بعد کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب، کتاب کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اس کتاب کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو نبی جب آتا ہے تو اللہ کی ان آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اس کی روح کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہے، اور اس کے تزکیے کے عمل کا آغاز کرتا ہے، اور اس تزکیے میں جیسے جیسے وہ شخص آگے بڑھتا ہے یا وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کا برتن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا باطن پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر وہ علم اپنی جگہ بناتا ہے جو نافع ہے، وہ علم جو اس کی اڑان کا باعث ہے، وہ علم جو اس کو جانوروں سے اٹھاتا ہے، حیوانات سے الگ کرتا ہے اور ملائکہ سے افضل بنا دیتا ہے۔ لیکن صرف علم یہ کام نہیں کرتا جب تک یہ تزکیہ اس کا مقدمہ نہ بنے۔ اس لیے آیات کو دیکھیں، آیتوں میں جہاں جہاں انبیاء کی اس ذمہ داری کا تذکرہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے یزکیہم۔ اب یہ یزکیہم کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے
یزکیہم کیا ہے؟ میں آپ کو عام فہم انداز میں آپ کے اپنے معاشرے کی مثالوں سے یا ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یہاں پر ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جانور خریدتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ وہ جو جانور آپ خریدتے ہیں وہ آپ کیوں خریدتے ہیں؟ قربانی کے لیے۔ جانور آیا حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے، ظاہر ہے حلال جانور آپ خریدتے ہیں۔ پاک ہے یا نہیں؟ ہاں پاک ہے۔ لیکن کیا کھانے کے لیے اس حلال اور پاک جانور کو آپ ذبح سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ زندہ ہو، اس کی ٹانگ آپ کاٹ دیں، وہ ٹانگ آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کے گوشت سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں۔ جانور پاک ہے، جانور حلال ہے، لیکن آپ جب تک اس کو ذبح نہیں کرتے اس کو کھا نہیں سکتے۔ ذبح کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھرا آپ اس کی گردن پر رکھتے ہیں، پھیرتے ہیں، چند رگوں کو، 4 رگوں کو بالعموم کاٹتے ہیں، اور اندر سے جتنا بھی خون ہے اس خون کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ خون کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ اس خون کو باہر نکالنے کے بعد جب آپ اس جانور کو کسی درخت سے اونچی جگہ سے لٹکا کر اس کی کھال اتارتے ہیں تو اب اس کے اندر جو خون باقی بچا ہے کیا وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ خون پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ یہ جو باہر نکل گیا یہ نجس ہے۔ یہ جو نجس خون کو اس جانور کے اندر سے ذبح کے نتیجے میں جس کا اثر یہ ہے کہ وہ جانور تکلیف اٹھائے، وہ جانور درد محسوس کرے، وہ جانور کٹے۔ کٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کٹنے کے عمل، اس درد کی کیفیت، اس تکلیف کے دورانیے سے گزرنے کے بعد جب یہ نجس خون اس کے وجود سے باہر نکل جاتا ہے تو جانور اب پاک بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ عربی میں یہ جو عمل ہے گوشت اس جانور کو کاٹنے کا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یہ ہے تزکیہ۔ اس لیے جو جانور کٹ جاتا ہے کٹنے کے بعد اس کو کہتے ہیں مزکا۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو انسان فطرتاً پاک ہوتا ہے، فطرتاً خدا جو ہوتا ہے، خدا کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن تب تک وہ اس طرح سے اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر کی حیوانی نجاستیں باہر نہ نکل جائیں اور وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ اس لیے جب انبیاء آتے ہیں تو انبیاء اس تزکیے کے عمل سے اس انسان کو گزارتے ہیں۔ تو جب تزکیے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے تو یہاں پر انسان کیا فیل کرتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو وہ چاہتا ہے لیکن اللہ کی منشا کے خلاف ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور وہ درد اٹھاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے اپنی حیوانی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے اور اس کے لیے اس کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑا درد سہنا پڑتا ہے۔ جب انبیاء آتے ہیں کسی انسان کو اس طرح سے
پاک کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر اور محمد الرسول اللہ کہہ کر، تو اس کے بعد اس کا اندر کا جو ظرف ہے، جو برتن ہے، وہ برتن پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ برتن پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اب اس کی روح کو یہی انبیاء جو مربی ہے، جو معلم ہے، جو ان کی تربیت کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں، یہ انبیاء اس انسان کی روح کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اسی حیوانی بدن میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کے حوالے سے، خصائل کے حوالے سے، خصوصیات کے حوالے سے، باطنی میلانات کے حوالے سے آہستہ آہستہ حیوانی زندگی سے نکلتا ہے اور انسانی زندگی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد فرشتے رشک کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہی انسان ہے جس کے لیے اللہ نے اس عالم کو خلق کیا ہے۔ انبیاء اس فریضے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کی تربیت میں کما حقہ اطاعت کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ پھر عمار یاسر بن کر نکلتے ہیں، عمار یاسر بن کر علی ابن ابی طالب کی شکل میں انسانی معاشرے کے سامنے آتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ابو ذر ہیں، جس طرح سے سلمان ہیں، جس طرح سے مقداد ہیں، ایسے لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ یہ اسی تربیت نبوی کا نتیجہ ہے، تربیت نبوی کا نتیجہ۔ تو نبی کا ایک منصب مربی ہونا ہے، مربی ہونا، ایک منصب معلم ہونا ہے، ایک منصب تزکیہ کرنا ہے۔ یہ جو تزکیہ کرنا ہے، یہ جو تربیت کرنی ہے، یہ جو تعلیم دینی ہے، یہ وہ فرائض اور وہ مناصب ہیں جو نبی کے بعد آل نبی کے ذمے ہیں اور آل نبی کے بعد ان کے شاگردوں کے ذمے ہیں، جو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے معاشرے میں کمر باندھ کر کھڑا ہو جائے، وہی اس درگاہ میں عالم کہلاتا ہے، وہ اس بارگاہ میں عالم کہلاتا ہے۔ القاب سے کوئی عالم نہیں بنتا، نام لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا، جب تک اس کا عمل، اس کی سوچ، اس کی روح کی پاکیزگی اس کی زبان سے نکلنے والے اس موعظے کا ساتھ نہ دے سکے۔ مدارس بنیادی طور پر ایک ایسی کھیپ تیار کرنے کا مرکز کہلاتا ہے۔ مدرسہ یعنی انبیاء کی اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھنے کا مرکز۔ انبیاء کا کام بنی نوع بشر کو گمراہیوں سے نکالنا اور ہدایت تک پہنچانا ہے، چاہے کوئی پتھر مارے، چاہے کوئی گالی دے، چاہے کوئی آگ اور کوئلہ پھینکے، چاہے کوئی کچرا پھینکے، چاہے کوئی زہر دے، چاہے کوئی ظلم کرے، انبیاء اور ان کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے ثبات قدم میں کبھی بھی نہ ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ رکتے ہیں، نہ وہ جھکتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں اسی رستے پر جس رستے پر انبیاء چلے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے، علم کی شناخت پیسے سے نہیں ہوتی۔ توجہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ سب سے میں گزارش کروں گا ذرا کان کھول کر یہ چند جملے سنیے۔
علم کی شناخت پیسے سے نہیں ہوتی، علم کی شناخت بڑے گھر سے نہیں ہوتی، علم کی شناخت جائیداد سے نہیں ہوتی، علم کی شناخت بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوتی، علم کی شناخت ارد گرد لوگوں کے جمگٹے اور بندوق بردار محافظوں سے نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اپنی جگہ تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن شناخت یہ چیزیں نہیں ہیں۔ علم کی شناخت کیا ہے؟ وہی ہے جو ایک مومن کی شناخت ہے۔ نبی کریم کے جملات بھی عجیب حکمت آمیز جملات ہیں، عجیب حکمت آمیز۔ نبی کریم جب ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا المؤمن قلیل المعونہ وکثیر المعونہ، مومن کم خرچ ہوتا ہے اور پرفیض ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کا اپنا خرچہ سب سے کم ہو لیکن اس کی جو افادیت ہے معاشرے کے اندر وہ بے تحاشا ہو۔ اب ایک عالم جب تک مومن نہ بنے عالم نہیں ہے، علم تو بات کی بات ہے، ایمان اسے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اس لیے جب وہ مومن بنے گا تو تب اس کا علم اس کے کام آئے گا۔ اگر وہ مومن ہی نہ ہو تو پھر اس کا علم اس کو کبھی بھی ہادی نہیں بناتا، اس کا علم کبھی بھی اس کو منجی نہیں بناتا۔ منجی اور ہادی بننے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ چو دزدی با چراغ آید گزیدے تر برد کالا، جب ایک چور روشنی لے کر آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چن چن کر قیمتی مال اٹھاتا ہے۔ جب ایک شخص پڑھ لکھ کر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگوں کا ایمان چراتا ہے، لوگوں کا دین چراتا ہے، لوگوں کے خوشی کے لیے اللہ کو بیچتا ہے، رسول کو بیچتا ہے، کتاب کو بیچتا ہے، لوگوں کے عقائد کا سودا کرتا ہے، لوگوں کے ایمان کا سودا کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ اپنے علم کو دنیا اور پیٹ کمانے کا، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک صالح اور مومن عالم جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ قلیل المعونہ ہوتا ہے اور کثیر المعونہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فیض پہنچاتا ہے اور کم سے کم فیض لیتا ہے عوام سے۔ قرآن کریم نے بڑی ہی عجیب و غریب مثالیں دی ہیں۔ قرآن کریم پر ذرا غور کیجئے، قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھیے۔ قرآن کریم نے ایک پوری سورت کا نام گائے کے نام پر رکھا ہے، بقرہ۔ یہ جو گائے ہے، اس گائے کو اللہ نے کس طرح سے بنایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کی خلقت کا یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے حیوانات کے درمیان۔ یہ جو میں نے صفت بیان کی ہے قلیل المعونہ و کثیر المعونہ، اس کی ایک بہترین مثال یہی گائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہمیں متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو کہ ہم نے کس طرح سے اسی گائے کے گوبر اور پیشاب کے درمیان سے پاکیزہ ترین دودھ نکال کر تمہیں سیراب کیا ہے۔ ایک طرف گوبر اور ایک طرف اس کا پیشاب کی نالی، لیکن درمیان سے پاکیزہ ترین دودھ۔ یہ خود اللہ کی تخلیق کا ایک عجیب اعجاز ہے۔ اسی طرح سے ذرا غور کیجئے، یہی گائے کھاتی کیا ہے اور دیتی کیا ہے؟ گائے اگر آپ اپنے کھیتوں میں اس کو چھوڑ دیں تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملے وہ کھا جاتی ہے۔
اور اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، لیکن جب وہ گھر آتی ہے تو اس سے کیا کیا استفادے ہوتے ہیں؟ اس کا گوشت کام کا ہے، اس کی ہڈیاں کام کی ہیں، اس کا خون کام کا ہے، اس کا گوبر کام کا ہے، اس کی کھال کام کی ہے، اس کا دودھ کام کا ہے۔ صرف ایک گائے کے دودھ سے 18 سے زیادہ اقسام کی متنوع نعمتیں بنتی ہیں اور انسان اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کھاتی کیا ہے؟ صرف گھاس، وہی گھاس جو کوئی اور استعمال نہیں کرتا، گائے کھا جاتی ہے، اور سادہ پانی، لیکن کھاتی اتنی کم خرچ اور دیتی وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس گائے کی مثال قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں دے کر انسانی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ ایک عالم حقیقی طور پر وہی ہوتا ہے جو بقدر ضرورت کھاتا ہے، لیکن جب افادہ کرتا ہے تو وہاں پر جب لوگوں کی ہدایت کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر نہ تھکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، اپنے اس مشن پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے اپنی مخلوقات کے دلوں میں عشق اور محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مدرسہ ایسے لوگوں کی تربیت گاہ کا نام ہے۔ مدرسہ ایسے لوگوں کی، مدرسہ علم کا مرکز ہے۔ اس علم کے مرکز سے نکلنے والے قدیم زمانے میں زندگی کی تمام ضرورتوں کے حوالے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری انہی مدارس کی ہوا کرتی تھی۔ اب علم پھیل گیا ہے، لوگ بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، ضرورتیں پھیل گئی ہیں، ایک مدرسے میں ان تمام علوم کا احاطہ ممکن نہیں رہا، اس لیے آہستہ آہستہ علم کے پھیلنے کی وجہ سے مدرسے کا دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا ہے، لیکن جو روح ہے مدرسے کی وہ کیا ہے؟ مدرسے کی روح کیا ہے؟ وہ علم ہے جو ان تمام علوم پر برتری رکھتا ہے اور اشرف العلوم ہے۔ اشرف العلوم مدرسے کی جو تعلیم ہے، یہ جو علوم ہیں دو طرح کے ہیں نا، علم روح کے بارے میں اور علم بدن کے بارے میں۔ اس سارے کائنات کا جو بھی سلسلہ چلتا ہے یہ بدن کے حیات کے لیے ہے، لیکن بدن کس لیے ہے؟ روح کی حیات کے لیے، یعنی روح کو تعمیر پانے کے لیے، روح کو تکامل پانے کے لیے بدن کی ضرورت ہے۔ بدن روح کا ظرف ہے، روح کا برتن ہے، لہذا اگر بدن نہ ہو تو پھر روح تربیت نہیں پا سکتی۔ اس لیے روح اصل ہے، بدن فرع ہے، بدن ذریعہ ہے، روح ہدف ہے۔ وہ جو روح ہدف ہے، اس ہدف کی تعمیر کے مرکز کا نام علمی اور دینی مدرسہ ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے، جب ہم کہتے ہیں علوم دینی تو علوم دینی کا مطلب ایک ایسا بندہ تیار کرنا نہیں ہے جو کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھانے کے بعد دنیا سے غافل ہو کر جا کر اپنے گھر میں سو جائے، نہیں، یعنی انسانوں کی ایسی تربیت جس کی ذمہ داری لے کر انبیاء آئے، اس ذمہ داری کو نبھانے والے شخص کو ہم عالم کہتے ہیں، جو انبیاء کی اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اس لیے علماء کے بارے میں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں؟ کھانے میں نہیں، پینے میں نہیں، دنیا جمع کرنے میں نہیں، دولت جمع کرنے میں نہیں، لڑنے جھگڑنے میں نہیں، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پیدا کرنے میں نہیں، کس چیز میں؟
اللہ کے پیغام کو انسان تک پہنچا کر انسان کی روح کو حیوانیت سے نکالنے اور اس کو اس مقام تک پہنچانے میں جس مقام کو دیکھ کر فرشتے بے ساختہ اس مقام کے سامنے سر تسلیم خم کر لے. اس لیے ہم جیسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے عالم تو شرم آتی ہے. حقیقتاً عالم نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم. عالم کون ہے؟ علامہ طباطبائی. عالم کون ہے؟ مقدس اردبیلی. عالم کون ہے؟ حسن زادہ آملی. عالم کون ہے؟ صدر المتعلہین شیرازی. عالم کون ہے؟ شیخ توسی. عالم کون ہے؟ خواجہ توسی. اگر آپ تشیع میں علماء کے کردار کو دیکھیں تو پوری تاریخ میں اگر اسلام کے چہرے کو کسی گروہ نے، کسی طبقے نے تابناک رکھتے ہوئے دین محمدی کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھ کر انسانوں کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے تو وہ تشیع کے یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیشہ دین کی دیکھیے. جب عالم ہم کہتے ہیں نا، میں پھر پہلے نفی کروں، ہم عالم نہیں آئے، ہم اس عالم کے دسترخوان سے چند چاول کے دانے کھانے والے فقیر اور طالب علم ہیں. عالم وہ ہیں جو جامع علوم تھے لیکن نکلے انہی مدارس سے تھے، اسی فقر میں سے نکلے تھے. کبھی بھی یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے کہ علم کا فروغ کبھی بھی دولت کے سائے میں نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی شخص دولت مند ہو کر علم حاصل نہیں کر پاتا جب تک وہ دولت کی زنجیر کو توڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آپ کو سراپا فقر بنا کر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتا. اس لیے علم کے حصول کے لیے دنیا سے اپنے رابطے کو کمزور کرتے 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 اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے کہ اس مقام پر جا کر دنیا سے انسان کا رشتہ دنیاوی اعتبار سے ٹوٹ جائے اور صرف اس حد تک قائم رہے جس حد تک اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ راتوں کو جاگتا رہے، دن میں محنت مزدوری کرتا رہے اور سب کچھ خود کرے اور پھر ساتھ میں پڑھے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہے اسلامی اور دینی تربیت کے اندر، لیکن اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ فقر ہی سے ہوتا ہے، غربت ہی سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑا ظریف اور انتہائی اہم نقطہ پوشیدہ ہے، انتہائی اہم نقطہ پوشیدہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، فقر اور غنا کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. بعض اوقات انسان کے پاس کئی 100 مربع زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، لیکن دنیا کا بہت بڑا فقیر ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ اس کے ہوس کی آگ بجھ نہیں رہی ہوتی. اور بعض اوقات اس کے برعکس ایک شخص دنیاوی اعتبار سے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا طلبی کے اعتبار سے وہ ارب پتیوں سے زیادہ دنیا کا طالب ہوتا ہے اور والہانہ انداز میں دنیا کی طرف دوڑتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. فقیر ہے لیکن اس کے اندر فقر نہیں ہے. یہ جو اسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کی تربیت انسان کی روح میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے؟
जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है, ज़रीफ है, बारीक है, लतीफ है, लेकिन काबिल तवज्जो है। ये जो दीनी तरबियत है, वो दीनी तरबियत इंसान को उस रोजादार की तरह से बना देती है जिसने रोजा रखा। शदीद गर्मी, जुलाई की गर्मी है, एसी नहीं है, गर्मी से शराबूर है, प्यास से जान बलब है, सामने ठंडा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन वो उस ठंडे पानी की तरफ निगाह उठाकर देखता ही नहीं है। पानी का मालिक है वो, कोई देख भी नहीं रहा, पी सकता है, कौन देखेगा? कोई नहीं। प्यास बुझा सकता है, कौन देखेगा? कोई नहीं, लेकिन उसकी तरफ देखता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर उस पानी के हवाले से इस रोजे की कैफियत ने इस्तिग़ना पैदा कर दिया है। वो मुस्तग़नी है, बदन को जरूरत है, रूह बेनियाज है, इसलिए उस रूह की बेनियाजी के नतीजे में बदन निढाल है, लेकिन रूह सरशार है, रूह रोशन है, रूह नूरानी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी भी प्यास लगे। जब वक्त इफ्तार आता है तो अल्लाह को याद करके उसके नाम से उस पानी का गिलास उठाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर अपनी बदन की जरूरत पूरी करता है। इसलिए ये भी उसी अल्लाह के हुक्म के ज़िम्मन में है और तरबियत का हिस्सा है। इसलिए याद रखिए कि ये जो फक्र है, इस फक्र का ताल्लुक इंसान की रूह से है, उसके इर्द गिर्द के मालो मता या गुर्बत और कसम पुरसी से नहीं। जरा तवज्जो दें नबी करीम की तरफ, अइम्मे हुदा अलैहिस्सलाम की तरफ। नबी करीम की बारगाह में कुरैश के किसी कबीले का सरदार आया, जवान था। या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान हो चुका हूं। कहा, मैं आया हूं, मुझे रिश्ते की जरूरत है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। रसूल करीम ने फरमाया कि मेरी बेटी के रिश्ते का तायुन अल्लाह ने करना है, इसलिए अल्लाह जब चाहेगा, जिससे चाहेगा, वहां पर उनका रिश्ता होगा। मुसलमान तो हो चुका था, वो अपने आप को मोमिन कहता था कि ना या रसूलल्लाह, मेरे पास बड़े बड़े घर और हवेलियां हैं, मेरे पास सुर्ख बालों वाले ऊंट हैं, मेरे पास बड़े बड़े बागात हैं, इसलिए इस हवाले से आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। मैं, अगर मुझे रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बीवी को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता हूं। जब ये कहा तो नबी करीम जो रहमतुन लिल आलमीन है, रहमत आलमीन के लिए, आपके चेहरे पर नागवारी और गजब के आसार रोनुमा हुए। आपने जमीन से संगरेजे उठाए, यूं फेंका, वो संगरेजे कीमती हीरों और जवाहरात में तब्दील हो गए, गिरे। उस कुरैश के सरदार ने देखा कि आपके हाथ लगने के नतीजे में ये संगरेजे हीरों और जवाहरात में तब्दील हो चुके हैं। फरमाया, तुम अपने ऊंटों और अपनी जमीनों और अपनी जायदाद का मुझे हवाला देकर मुझसे रिश्ता मांग रहे हो। तुम मुझसे इस दुनिया की चीजों को अहम समझकर उनकी अहमियत को अपने लिए ढाल बना रहे हो। अगर हम चाहें तो ये सारा आलम हमारा गुलाम है और हमारी वजह से तख्लीक हुई है इसकी। हमारा कमाल ये है कि इख्तियार रखने के बावजूद इस आलम की लज्जतों से उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं करते। इख्तियार रखने के बावजूद, यही वो मकाम इस्मत है, यही वो मकाम इस्मत है। इसलिए एक शख्स जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, नहीं, सलवात जब भेजें तो जरा ऊंची आवाज से भेजें।
ذرا غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ ابن رسول اللہ، ہم نے آپ سے ہمیشہ سنا ہے کہ آپ معصوم ہیں. فرمایا کہ ہاں معصوم. آپ گناہ نہیں کرتے؟ ہاں ہم گناہ نہیں کرتے. پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ آپ ذرا بتائیے، اصول کافی کی روایت ہے. پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ گناہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوال کیا ہے؟ کیا آپ گناہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پتھر جلتا نہیں ہے، لکڑی جل جاتی ہے. پتھر چونکہ پتھر ہے، جلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے پتھر جلتا نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے. لکڑی جلنے کے قابل ہے لیکن جلتی نہیں ہے. آگ میں جھونکو لکڑی جلے نہیں تو پھر یہ اس کا کمال ہے. پتھر اگر نہ جلے تو اس کا کمال نہیں ہے. پوچھا کہ ابن رسول اللہ اگر آپ گناہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کمال کیا ہوا؟ اگر اللہ نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا ہوتا کہ ہم گناہ نہ کر سکتے تو پھر ہم گناہ نہ کرتے. لیکن اگر آپ گناہ کرتے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کمال، یہ ہے واقعی آپ کا ہنر. فرمایا کہ ہاں ہم من حیث انسان، ہم میں وہ تمام تقاضے، من حیث انسان ہمارے وجود میں وہ سارے تقاضے موجود ہیں جو گناہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ نہیں کرتے. جب فرمایا گناہ نہیں کرتے تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے. اب سمجھانے کے لیے ایک عجیب مثال دی، ہم سب کے لیے ہے یہ مثال. پوچھا کہ تم روز جب صبح نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ بستر سے اٹھتا ہوں، فوراً جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے، اور اپنے وجود سے غلاظت نکالنے کے بعد اپنے آپ کو دھو دھلا کے وضو کر کے آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اتنی عمر ہے. اس عمر میں کبھی ایسا ہوا کہ جب تم صبح نکل کر جا کر اپنے اس حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت اٹھنے سے پہلے کبھی تھوڑا سا ہاتھ لگا کر وہ نجاست اٹھاؤ اور اپنے منہ میں ڈالو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ کر تو سکتے تھے نا، کیوں نہیں ہوا؟ کہا کہ ابن رسول اللہ اس لیے یہ عمل اتنا قبیح ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ سوچ کر بھی انسان سوچنے سے بھی گریزاں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے. فرمایا گناہ اس غلاظت کھانے سے بھی زیادہ برا اور قبیح عمل ہے، اس لیے ہم گناہ کرنا دور سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مقام عصمت ہے، یہ سمجھانے کا ذریعہ ہے، اصول کافی کی روایت ہے. تو گویا انبیاء اور ائمہ جب اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان شاگردوں کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ معصوم اس معنی میں، جس معنی میں اللہ اور رسول کا حکم ہے اور جس طرح سے ائمہ ہیں اس معنی میں معصوم کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن گناہ پر کنٹرول، نفس کی خواہشات کی مخالفت کے حوالے سے جب کوئی شخص اس بارگاہ سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے، کبھی گناہ نہ کرے. یہ اسی تربیت گاہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، انہی مدارس کی تربیت کا نتیجہ ہے. اگر یہ چیزیں کسی مدرسے میں نہیں ہیں تو پھر وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ لنگر ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ مدرسے کی روح تزکیہ اور تزکیے کے ساتھ تربیت ہے. یہ جو تربیت ہے، اس تربیت میں جو چیز اہم ہے وہ اس طالب علم کی روح کے اندر استغنا پیدا کرنا ہے، اس طالب علم کے اندر اس کی روح میں استغنا پیدا کرنا. توجہ چاہوں گا، تھکے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا بتا دیں تاکہ میں اپنی گفتگو ختم کروں.
ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب ایک طالب علم کی تربیت ایسی ہو جس سے اس کے اندر کی دنیا کی بھوک مٹ جائے، تب وہ دین کا طالب علم بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ یہ یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں مدرسوں میں اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ، علماء تربیت کریں اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ۔ اگر میں ایسے مدارس میں نے دیکھے ہیں جہاں پر دروازے کے سامنے غلہ پڑا ہوا ہے، پیسے اس میں بھرے ہوئے ہیں، طالب علم جو اس مدرسے میں رہتے ہیں ان کو ظاہر ہے 3 وقت کا کھانا تو چاہیے۔ ہر طالب علم اپنی ضرورت کا جو پیسہ ہے، چاہے وہ ایک روٹی اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ دہی کا ایک پیالہ اس کی ضرورت ہے، وہ جو اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مقدار کے مطابق پیسہ اس بکس سے نکالتا ہے اور جا کر وہ خرید کر واپس آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کبھی وہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی کیمرہ اس کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر استغناء ہے، بے نیازی ہے، بے نیازی۔ یہ جو بے نیازی ہے یہ مدرسے کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ جو بے نیازی ہے، جب ایک طالب علم کے اندر اس طرح کی بے نیازی پیدا ہوتی ہے تو وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو کبھی بھی دین نہیں بیچتا، کبھی بھی اپنا ایمان پھر نہیں بیچتا، کبھی بھی وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے دین میں اضافہ نہیں کرتا، کبھی وہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے دینی احکام کے بیان میں کمی نہیں کرتا۔ وہ وہی بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے سامنے والے کو برا لگے یا اچھا لگے، اور وہ وہاں پر اپنے آپ کو روکتا ہے جہاں اس کی کسی بات سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، چاہے اس کی دنیا بن رہی ہو اور اس کو دنیا مل رہی ہو۔ یہ استغنا ہے، روح کی استغنا، اور یہ استغنا تب پیدا ہوتی ہے جب گھر سے لے کر مدرسے تک اور مدرسے کے آغاز سے لے کر مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے تک اس بچے کی اس تربیت پر اساتذہ اور مدرسے کا ماحول اثر انداز ہو، اور عبودیت اور بندگی کے لحاظ سے، خدا پرستی کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے، اللہ کو ہر عمل میں مؤثر سمجھنے اور اس پر عقیدے کے لحاظ سے، اس پر ایمان کے لحاظ سے، یہ تربیت بھی اسی مدرسے کا ماحول کرتا ہے۔ مدرسے کا ماحول، ہم اللہ کو ایک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو ناظر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو مؤثر سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا ہمارے علم کے مطابق ہے۔ آیا اس پر ایمان بھی ہے؟ ایمان اور ہے، علم اور ہے۔ ایمان اگر ہو تو ہم کسی انسان سے کبھی خوفزدہ نہ ہو، صرف اللہ کو یاد رکھو، لیکن ہم ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرنا خود دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان ہو تو ہم کبھی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں کہ لوگ کچھ دیں، لوگ پہنچائیں، کبھی بھی ہم نہ دیکھیں، اس لیے کہ جب ہم نے خدا سے سودا کیا ہے تو پھر بھرپور انداز میں میں خدا کے دین کی خدمت کروں۔ خدا میری روزی پہنچاتا ہے، لیکن جس دن میرا ایمان کمزور ہو لیکن اس کی جگہ علم موجود ہو تو علم ہونے کے باوجود میں اپنی عملی زندگی میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کے گھر مجھے مہینے میں کتنے چکر لگانے چاہیے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ میرے ایمان اور میرے علم سے، کہ آیا میرا ایمان میرے علم پر بھاری ہے یا میرا علم میرے ایمان پر بھاری ہے۔ شیخ رجب علی خیاط عارف ہیں اور بڑے بڑے علماء نے ان پر لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ میں گزر رہا تھا، پرانے زمانوں میں
ظاہر ہے آج کے دور کی گاڑیاں اور رکشے اور کاریں نہیں تھیں، تو گھوڑے اور گدھوں اور خچروں کا زمانہ تھا۔ کہنے لگے میں گزر رہا تھا، رستے میں ایک جگہ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ قریب پہنچتے پہنچتے میرے ذہن میں ایک گناہ کرنے کا خیال آیا۔ جب خیال آیا تو میں نے دوسرے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیا اور استغفار کیا۔ جیسے ہی میں اس گھوڑے کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے بڑے زور سے ایک دولتی ماری، ٹانگ پیچھے مجھے مار دی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا اور سائڈ سے نکل گیا، چونکہ بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ کہنے لگے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ خدایا مجھے یہ کس چیز کی سزا ملی ہے کہ اس جانور نے، اس گھوڑے نے مجھے دولتی ماری۔ الہام ہوا کہ تم نے یہ جو گناہ کا سوچا، اس سوچ کا کی یہ سزا ہے کہ گھوڑے نے تمہیں دولتی ماری۔ کہتے ہیں میں نے متوجہ ہو کے کہا باراللہ میں نے گناہ کیا تو نہیں نا، پھر کیوں مجھے سزا ملی؟ جواب الہام کی صورت میں آیا کہ گھوڑے کی دولتی بھی تمہیں لگی نہیں نا، اگر تم گناہ کرتے تو یہ لگتی بھی، اس لیے کہ اللہ کے پاک باز بندے جب کسی راہ پر چلتے چلتے اچانک اپنا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی سزا، کسی نہ کسی ایسی مشقت، کسی نہ کسی تکلیف کی صورت میں اس کو واپس اپنی راہ پر لے آتا ہے، اور یہ جو مشکل اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ اس کی طرف سے اس شخص کے لیے انعام بھی ہے اور ہدایت کا دروازہ بھی ہے۔ اس لیے مدرسے کی اس فضا کو ہمیشہ معنویت کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فقر مدرسے کی کمزوری نہیں ہے، فقیر ہونا کمزوری نہیں ہے، طالب علموں کے پاس سارے سال کا راشن نہ ہونا کمزوری نہیں ہے، کمزوری معنویت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے مدارس میں جس چیز پر ہمارے ہاں یعنی نجف سے لے کر قم تک جس چیز پر علماء اخلاق سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ اخلاقی تربیت ہے، وہ معنوی تربیت ہے۔ اس لیے امام خمینی کا یہ جملہ آج کل تو ایک کلپ ہے، وہ کافی چل بھی رہا ہے اور اردو میں اس کا کیپشن بھی لگا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ، کہ انسان کو علم جہنم جانے سے نہیں بچاتا، فقاہت جہنم جانے سے نہیں بچاتی۔ بعض اوقات وہ فرماتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہی اجتہاد انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے، یہی انسان کا علم انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے، انسان کا بہت ساری اس طرح کی چیزیں، حتیٰ عرفان کے بارے میں انہوں نے کہا، حتیٰ توحید کے بارے میں کہا، یہ ساری چیزیں جب علم کی صورت اختیار کر جائے تو انسان کی دنیا کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتی ہے لیکن آخرت کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن جائیں تو وہ فقیہ نہ بھی ہو، وہ عارف نہ بھی ہو، لیکن اس کی آخرت بچ جاتی ہے اور اس سے اللہ اسی طرح سے انسانوں اور اپنے بندوں کی ہدایت کا وہ کام لیتا ہے جو کام وہ انبیاء سے لیتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو ہمیں اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے کہ یہ مدارس ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے اور ہماری نسلوں کی تربیت کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی حقیقی فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ماضی کے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کے علماء کرام کی اور خصوصاً کوثر شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس مدرسے کے تمام علماء، تمام اساتذہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے یہ جو طالب علم یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کو مستقبل میں اپنے دین کے ترجمان اور اپنے معاشرے کے مربی بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔